کہ اس دن یعنی قیامت والے دن یعد الظالم علی یدیہ، ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہوگا اور یقول، اور وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوستی کو اپنائے رکھتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں کو اپنا یار نہ بناتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پاک اور اس کے علاوہ اور بھی آیتیں کہ جس میں اس چیز کا بیان کیا گیا ہے کہ قیامت والے دن جو دوستی ہے نا، دوستی اس کا بھی ایک فائدہ بھی ہوگا اور اس کی وجہ سے نقصان بھی ہوگا۔ اگر کسی آدمی نے اپنے دوست کو، اچھا دوست تھا، اس کو دوست بنایا تھا، تو وہ اچھا دوست، وہ نیک دوست اس کے لیے نجات کا سبب بن جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا دوست تھا جو دوست اچھا نہیں تھا، برا دوست تھا، تو برے دوست کی وجہ سے کل بروز قیامت اس کی بھی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں بیان کیا گیا، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، امام ترمذی نے بھی اپنی جامع کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم، بس تم میں سے ہر ایک بندے کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے کہ من یخالل، وہ کس سے دوستی لگا رہا ہے، کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ اس حدیث پاک سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جس کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اس کے پاس بیٹھنا، اس کے پاس اٹھنا، اس کے پاس جانا اور اس کی صحبت کو اختیار کرنا، اس کو دوست بنانا۔ دوست بنانے سے پہلے بندہ دیکھے کہ آیا یہ بندہ ٹھیک ہے، بندہ اگر ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ دوستی رکھے، اور اگر وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے ساتھ دوستی نہ بنائے، کیونکہ اس کے ساتھ دوستی بنانا اس کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے، اور ایسا باعث ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات بندے کا دین چلا جاتا ہے، کسی بد دین کے پاس بیٹھ گیا، بد مذہب کے پاس بیٹھ گیا، دین چلا گیا۔ تو دوستی لگانے سے پہلے بندے کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس سے دوستی کرنے لگا ہوں، آیا یہ بندہ دین کے اعتبار سے اچھا ہے، پھر اس کے ساتھ دوستی لگائے۔ اگر برے بندے کے ساتھ دوستی لگائے گا تو الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے۔ بے نمازی کے پاس بیٹھے گا تو کیا ہوگا، اچھا خاصا نمازی تھا، بے نمازی بن گیا۔ برائی جو ہے نا، برائی یہ جلد اثر کرتی ہے، کیونکہ انسان کا نفس ہے، پھر شیطان ہے، انسان پوری سستی، نفس سستی دلاتا ہے، شیطان پھر اس کو قوت بخشتا ہے۔ نیکی کی طرف آنے سے بندے پر یہ چیز بھاری ہوتی ہے، نفس پر بھی نیکی کرنا بھاری ہوتا ہے، شیطان بھی پھر اس کو پوری طرح جو ہے وہ قوت بخشتا ہے۔ پھر اگر کوئی برا یار مل جائے تو پھر تو بندہ نیکی کی طرف آ جائے بہت مشکل کام ہوتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوست بے نمازی ہے تو ظاہر ہے پھر ایسا ہوگا، ایک دن تو ایک نماز چھوٹے گی، دوسرے دن پھر دوسری بھی جائے گی، پھر ایک دن وہ آئے گا کہ یہ بندہ پکا بے نمازی ہو جائے گا، پکا بے نمازی ہو جائے گا۔ برائی جلدی اثر کر جاتی ہے۔ اگر بندہ کوئی نشہ کرنے والوں کے پاس جا کر بیٹھے گا نا تو ایک دن وہ آئے گا کہ یہ خود بھی نشہ کرنے لگ جائے گی، اس کو لت پڑ جائے گی۔ جواریوں کے پاس بیٹھنے والا کبھی جوئے سے بچ جائے، بڑی ایک ناممکن سی صورت ہے، بہت مشکل ایسا ہو۔ برائی کے اڈے پر جا کر بیٹھنے والا، برے لوگوں کو اپنا دوست اور سنگی اور یار بنانے والا اس برائی سے بچ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت مشکل، برائی اثر کر جائے گی۔ ایک دن وہ آئے گا کہ اس پر برے اثرات نظر آنے لگ جائیں گے۔
برے اثرات بھی نظر آئیں گے، اور اگر بالفرض وہ یہ کام نہیں بھی کرتا تو کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا ہوتا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ جوئے کے اڈے سے نکل رہا تھا، جوا یہ بھی کھیلتا ہے، یہ نشیوں کے پاس بیٹھتا ہے، نشہ یہ بھی کرتا ہے۔ برے لوگوں کے پاس جا کر بیٹھنے والے کو کوئی بندہ اچھے تاثرات دے کر نہیں مخاطب کرے گا، اس کے بارے میں برے ہی لوگوں کے تاثرات ہوں گے کہ یہ بندہ برا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارا دین نا ہمیں ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی کی ہمارے دین نے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس بارے میں بھی رہنمائی دی ہے کہ اپنا دوست بنانے لگے ہو تو دیکھ لو کس کو دوست بنا رہے ہو۔ فالمرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، تم میں سے ہر بندہ یہ دیکھے کہ میں نے کس کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پاک آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ برے بندے کو دوست بنا لے تو برائی اثر کر جائے گی؟ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 27 اور 28 ہے، 19واں پارہ ہے۔ اس کا شان نزول بیان کرتے ہوئے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عقبہ بن ابی معیط نے نہ دعوت دی، اور اکثر یہ دعوت دیا کرتا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے دعوت دی اور کہتا ہے کہ حضور بہت سارے لوگوں کو میں اپنے گھر دعوت پہ بلاتا ہوں، کھانے پر بلاتا ہوں، تو آپ بھی کسی دن آئیں نا میرے گھر دعوت پر کھانا کھائیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عقبہ بن ابی معیط کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت کو قبول فرمایا، آپ عقبہ بن ابی معیط کے گھر چلے گئے۔ ابھی یہ مسلمان نہیں تھا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھانا رکھا گیا۔ جب کھانا رکھا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دعوت اسلام دی، فرمایا میں کھانا تو اس وقت کھاؤں گا جب تو اللہ کی توحید کا اقرار کرے اور میری رسالت کا اقرار کرے تو میں کھانا کھا لوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی تو اس نے کہا اگر یہ بات ہے کہ اس بات پر دعوت کھانا موقوف ہے کہ میں اللہ کی توحید کا اقرار کروں اور آپ کی رسالت کا اقرار کروں، تو لو میں پھر اللہ کی توحید کا بھی اقرار کرتا ہوں، آپ کی رسالت کا بھی اقرار کرتا ہوں۔ اب عقبہ بن ابی معیط نے کلمہ پڑھ لیا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی دعوت کو قبول فرمایا، دعوت کو تناول کیا۔ دعوت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھا چکے تو آپ اس کے گھر سے چلے گئے۔ اس عقبہ بن ابی معیط کی دوستی تھی امیہ بن خلف کے ساتھ، پکا کافر تھا۔ امیہ دیکھیں میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ دوستی کتنا اثر کرتی ہے، اور برائی جو ہے وہ جلدی اثر کر جاتی ہے۔ اب عقبہ بن ابی معیط کی دوستی تھی امیہ بن خلف کے ساتھ۔ جب امیہ بن خلف کو پتا چلا کہ عقبہ بن ابی معیط نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو وہ بڑا اس سے جو ہے وہ رنجیدہ ہوا، بڑا غصے ہوا، کہنے لگا یہ تو نے کیا کر دیا، وہ تو نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا، نیا دین اپنا لیا، یہ کوئی بات ہے بھلا؟ انہوں نے کہا جا پھر میں تجھ سے ناراض ہوں، میں تیرے ساتھ بات نہیں کرنی، تو چنگا میرا یار ہے، تو چنگا میرا دوست ہے، میں اسی دین پر ہوں جو ہمارے باپ دادا کا تھا اور تو نے نیا دین اپنا لیا ہے اور تو نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، لہذا اب میں تیرے سے بات نہیں کروں گا، میں تجھ سے ناراض ہوں۔ اب اس طرح کی جب باتیں امیہ بن خلف نے کی تو عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ تھوڑا سا ابھی نیا ہی مسلمان ہوا تھا، پوری طرح اسلام اس کے دل کے اندر رچا بسا ہے نہیں تھا، پکا تو ہوا نہیں تھا۔ اب امیہ بن خلف نے جب اپنی انفرادی کوشش اس کے اوپر کی نا، اور بار بار اس کو ایسی باتیں کی کہ جس سے اس کو جو ہے وہ سوچنے پر اس نے مجبور کر دیا۔ امیہ بن خلف نے جب یہ باتیں کی تو عقبہ بن ابی معیط معاذ اللہ کہنے لگا چلو چھوڑو یار اس بات کو، میں نہیں ان کا کلمہ پڑھتا، معاذ اللہ، میں دوبارہ اپنے دین کے اندر جو میرا پہلے دین تھا اس میں واپس آ جاتا ہوں۔ اب معاذ اللہ مرتد ہو گیا۔ امیہ بن خلف کی دوستی کی وجہ سے اس شخص نے اسلام کو چھوڑ دیا معاذ اللہ اور مرتد ہو گیا۔ اب جب مرتد ہوا تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیے پاک نازل ہوئی ہیں سورہ فرقان میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، یہ وہ شخص ہے قیامت والے دن اپنی انگلیاں کاٹ رہا ہوگا، دانتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو یہ چباتا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے چبائے گا اور پتہ کیا کہے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں رسول کی دوستی کو نہ چھوڑتا،
کاش کہ میں رسول کی دوستی کو اپنائے رکھتا اور ان کو اپنا دوست بناتا. اور یہ کہے گا کل بروز قیامت یقول یا لیتنی، اور یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کہے گا کاش کہ میں فلاں کو، امیہ بن خلف کو اپنا دوست نہ بناتا. ہائے افسوس. کہے گا یا ویلتا، ہائے افسوس، فلاں کو میں اپنا دوست نہ بناتا، امیہ بن خلف کے ساتھ میری یاری نہ ہوتی. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت پاک ہمیں اس بات کا سبق اور درس دیتی ہے کہ میرے بھائیو، کسی کو اپنا دوست بنانے لگے تو ذرا دیکھ لیا کریں، ذرا دیکھ لیا کریں کہ میں کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں. یار وہ بندہ ہے کیسا، اس کے عقائد و نظریات کیسے ہیں، بندہ دین کے اعتبار سے کیسا ہے، نمازی ہے، مسجد میں جاتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اچھی محفل میں جاتا ہے، اچھی مجلس میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا. کہیں ایسا نہ ہو یہ برا کام کرتا ہے، یہ برائی کی طرف جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو جائے کہیں یہ بھی مجھے برائی کی طرف نہ لے جائے. تو یہ تو ایک مثال قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کی گئی کہ یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں امیہ بن خلف کو اپنا دوست نہ بناتا، اپنا یار نہ بناتا. اور سورہ زخرف کی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت والے دن جو ہوں گے نا، وہ دوست کا دشمن بنا ہوگا. الا المتقین، سوائے متقین لوگوں کے. جو متقین دوست ہوں گے وہ دشمن نہیں بنیں گے، جو پرہیزگار لوگ ہوں گے وہ دشمن نہیں ہوں گے. وہ لوگ آپس کے اندر دشمن بن جائیں گے جو برے تھے، برے دوست تھے. وہ کہے گا میں تیری وجہ سے آج جہنم کی طرف جا رہا ہوں، تیری میں نے دوستی اختیار کی تھی، تیرے پاس آ کر بیٹھتا تھا تو مجھے برائی کی طرف لے گیا. اچھا خاصا میں نماز پڑھنے والا تھا، پہلے میں نمازیں پڑھتا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ اپنے معاشرے کے اندر غور کر کے دیکھ لیں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں غور کر کے دیکھ لیں. ایک بندہ اچھا خاصا پہلے نمازی تھا، نماز پڑھنے والا تھا، مسجد میں آتا تھا، نیک اجتماع میں آتا تھا، پھر کیا ہوا؟ کہتے وہ یار اس کو تو فلاں اس کا یار مل گیا تھا، ایک دوست مل گیا، تو اس نے اس کا پٹھا بٹھا دیے رکھ کے، اور وہ برا دوست اس کو اپنی باتوں میں لگا کر نیکی کی طرف سے اس کو دور کرتا چلا گیا. آج یہ مسجد میں نہیں آتا، آج یہ نماز نہیں پڑھتا، آج یہ نیک اجتماعات میں، نیک محافل میں نہیں جاتا. وجہ کیا بنی؟ کہنے لگا وہ اس کا یار ہے، وہ اس کا یار جو ہے وہ اس کا بیڑا غرق کر گیا. یہ چند سالہ زندگی جو ہے، چند سالہ زندگی، اللہ اکبر، اگر برے دوست کی وجہ سے بندہ برباد کر بیٹھے تو اس شخص سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ اور ایسے لوگ کل بروز قیامت ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. وہ کہے گا تیری وجہ سے میں نے اپنی آخرت خراب کر لی تھی، تو نے مجھے برائی کی طرف لگایا تو میں آج دیکھ لو کہاں پر پہنچ گیا ہوں. اور وہ پتہ ہے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تھوڑی تجھے لے کے گیا تھا، میں نے تیرے ساتھ کوئی زبردستی تھوڑی کی تھی، میں نے تو صرف تجھے ایک دو بات ہی کہی تھی، تو مانتا چلا گیا اور تو مانتا ہوا جو ہے وہ ادھر برائی کی طرف لگ گیا. میں نے تو تجھے کہا تھا، میں نے کو تیرے ساتھ زبردستی تھوڑی کی تھی. تو یہ اچھا دوست انسان کی نجات کا باعث ہوگا، اور برا دوست انسان کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے. اس لیے دوستی لگانے سے پہلے انسان کو دیکھنا چاہیے. اور بعض ہمارے بندے کہتے ہیں نا، کہتے ہیں بندہ اپنا آپ ٹھیک ہونا چاہیے جی، محلے گلی دا کی ہوندا ہے، محلے گلی دا کی ہوندا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھ لو. گھر خریدنے لگے ہو، گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی کو دیکھو، پڑوسی کیسا ہے. یہ گھر خریدنے سے پہلے کی بات ہے. ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے نہیں اپنا آپ ٹھیک ہونا چاہیے، گلی محلے دا کی. نہ، سوسائٹی کا بڑا اثر ہوتا ہے، گلی محلے کا بڑا اثر ہوتا ہے، دوستی کا بڑا اثر ہوتا ہے. آپ اگرچہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ برے دوست کے پاس جا کر بیٹھنے لگ گئے تو اس کی برائی کے اثرات آپ کے اوپر آئیں گے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ جیسا وہ برا تھا ویسے ہی آپ برے بن گئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے اور برے دوست کی مثال دی ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا دوست کیسا ہوتا ہے؟ فرمایا اچھا دوست اس شخص کی مانند ہے کہ جس بندے نے کستوری اٹھائی ہوئی ہے. اب وہ کستوری اٹھائے ہوئے بندے کے ساتھ ایک بندہ ہے. فرمایا اس کی تین صورتیں، یا تو یہ جو بندہ ہے اس کستوری والے کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، وہ کستوری والا بڑا سخی ہے، بڑا جواد ہے، اس نے وہ کستوری کا کچھ حصہ اٹھا کر اس کو بھی دے دیا. اب وہ اس کے پاس تو خوشبو آ ہی رہی تھی، اب وہ کستوری والا تھا، بڑا سخی تھا، اس نے اس کو بھی کستوری دے دی. اب یہ بھی معطر ہو گیا، اس کے پاس سے بھی خوشبو آنے لگ گئی. فرمایا ایک صورت تو یہ ہے،
اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس بندے نے اس سے کستوری خرید لی، یہ جا کر اس کے پاس بیٹھا، اس کو خوشبو بڑی پیاری لگی، اس نے کہا یار یہ بیچنی ہے؟ اس نے کہا ہاں بیچنی ہے، اس نے پیسے دیے، اسے کستوری خرید لی۔ فرمایا پھر بھی اس کا بھلا ہوا، اس کے پاس سے پھر بھی خوشبو آنے لگ گئی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تیسری صورت یہ ہے کہ نہ اس کستوری والے نے اس کو کستوری دی، نہ اس نے اس سے کستوری خریدی، یہ صرف جا کر اس کستوری والے کے پاس جا کر بیٹھا ہے، جا کر پاس بیٹھا تو اس کے ناک تک وہ خوشبو پہنچی، اس کو راحت ملی، اس کو سکون ملا، اس کو مزہ آیا، اور پھر یہ جب اس کے پاس سے اٹھ کر آیا تو اس کے اندر سے بھی خوشبو آ رہی تھی، کیونکہ یہ کستوری والے کے پاس جا کر بیٹھا تھا۔ فرمایا نیک بندے کے پاس بیٹھنے والا شخص بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جب نیک بندے کے پاس جا کر بندہ بیٹھے گا تو اس کی اچھائی کے اثرات اس پر کچھ نہ کچھ مرتب ہوں گے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ مشکات کی روایت ہے جس کا ترجمہ عارف کھڑی رومی کشمیر نے بھی کیا تھا، اور فرمایا برے بندے کے پاس جا کر بیٹھنے والا ایسا ہی ہے جیسے لوہار ہوتا ہے نا، اس نے بھٹی جو ہے وہ جلائی ہو اور لوہا گرم کر رہا ہو۔ فرمایا برے بندے کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ لوہار کے پاس بیٹھنے والا شخص ہے، وہ جتنا مرضی کوشش کرے کہ میں اس کی بدبو سے بچ جاؤں، اس کے دھوئیں سے بچ جاؤں، اس کی چنگاریوں سے بچ جاؤں، فرمایا ممکن ہی نہیں، کچھ نہ کچھ چنگاریاں، کچھ نہ کچھ بدبو اور کچھ نہ کچھ سیک اس تک پہنچے گا، اس برائی کا سیک اس تک ضرور پہنچے گا۔ فرمایا برے بندے کے پاس بیٹھنے والا شخص ایسا ہی ہے، یہ برائی کو نہ بھی اپنائے نہ، پھر بھی لوگ اس کے بارے میں تاثرات اچھے نہیں دیں گے، اور لوگ کہیں گے کہ یہ برے بندے کے پاس بیٹھنے والا ہے۔ چنگے بندے دی صحبت یارو تے جیویں دکانیں تاراں، یہ حدیث کا ہے ترجمہ جو عارف کھڑی رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ نے کیا تھا کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکانیں تاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے تے ہلے ہون ہزاراں، تے برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکانیں لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بویے چنگا پین ہزاراں۔ ہاں برائی کے اثرات ضرور پڑیں گے، اس لیے انسان کو چاہیے دیکھ لے کہ یار میں کس کے پاس جا کر بیٹھنے لگا ہوں، نیک لوگوں کی صحبت کو اختیار کیا جائے، نیک لوگوں کے پاس جا کر بیٹھا جائے۔ مشکات شریف کی حدیث، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے معصوم فرشتے ملائکہ زمین پر آتے ہیں اور وہ ذکر کی مجالس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نورانی مخلوق، یہ فرشتے جو ہے نیک مجلس کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، ذکر و اذکار ہو رہا ہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، کوئی سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگا ہوا ہو۔ فرمایا فرشتے جو ہے وہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اچانک ایک فرشتہ کہتا ہے ہلوموا الی حاجاتکم، وہ ادھر آؤ، یہ دیکھو بیٹھ کر اللہ کا لوگ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، ادھر آؤ، یہ ہے تمہاری حاجت، ادھر آؤ۔ وہ فرشتے آتے ہیں، نیک لوگ بیٹھ کر اللہ 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 کا ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ وہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرشتے اس نیک محفل کو نا اپنے پروں سے ایسے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ یہ سکون ملتا ہے۔ ہاں جب یہ محفل سجائی جائے اللہ کی رضا کے لیے، ہاں جب محفل سجائی جائے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے اس مجلس کو، اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جب مجلس ختم ہو جاتی ہے نا، محفل ختم ہوتی ہے تو وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حالانکہ سب کچھ جانتا ہے نا، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے ہاں بھائی فرشتوں کدھر گئے تھے، فرشتوں کدھر گئے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا ہم تیرے بندوں کے پاس گئے تھے، مالک تیرے بندوں کے پاس گئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتوں میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ تجھے یاد کر رہے تھے، مالک وہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تیرے قرآن کا سبق جو ہے وہ لوگوں کو پڑھا رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر کیا جا رہا تھا، نیک محفل سجی ہوئی تھی۔ مالک ہم تو تیرے بندوں کے پاس گئے تھے اور وہ تجھے بڑا یاد کر رہے تھے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرے بندے کیا مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہے تھے؟ مجھ سے کوئی شے مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا ہاں، وہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے، تیری جنت کے سوالی تھے،
تیری جنت کا سوال تجھ سے کر رہے تھے. فرمایا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے مالک دیکھا تو نہیں. فرمایا دیکھ لیتے تو کیا عالم ہوتا, وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا عالم ہوتا. پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا میری کسی چیز سے وہ بچنا بھی چاہتے تھے, پناہ بھی مانگتے تھے میری؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا ہاں وہ تیری دوزخ سے بچنا چاہتے تھے, اور یہی عرض کرتے تھے کہ مالک و مولا ہمیں دوزخ سے بچانا. فرمایا انہوں نے دیکھی ہے دوزخ, دیکھی ہے دوزخ؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا نہیں دیکھی تو نہیں. فرمایا دیکھ لیتے تو پھر ان کا کیا عالم ہوتا, کس طرح روتے, کس طرح گڑ گڑاتے وہ. رب تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جو انہوں نے مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا. انہوں نے مجھ سے جنت مانگی میں نے ان کو جنت دے دی. انہوں نے دوزخ سے بچنا مانگا میں نے ان کو دوزخ سے نجات دے دی ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا ایک اور بات ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے فرشتوں کیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک و مولا یا رب فیہم فلان عبد خطاء. اے میرے مالک و مولا ان بندوں کے اندر نہ ایک بندہ تیرا ہے تھا اور بندہ بڑا گناہگار تھا. خطاء بہت بڑا گناہگار تھا مالک. ان بندوں کے اندر ایک تیرا بندہ بیٹھا تھا جو بڑا ہی گناہگار تھا. وَإِنَّمَا مَرَّ فَجَلَسَ مَعَهُمْ وہ وہاں سے گزر رہا تھا, نیت نہیں تھی اس کی کہ میں محفل میں جا رہا ہوں جہاں پر لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ نیت لے کر گھر سے کوئی نہیں تھا نکلا, وہاں سے گزر رہا تھا. اس نے دیکھا کہ تیرے بندے بیٹھ کر تجھے یاد کر رہے, تیرے بندے بیٹھ کر تیرا ذکر کر رہے. وہ تو ویسے ہی لنگ رہا تھا وہاں سے, اور گزرتے گزرتے وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا, وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا. مالک ہے بڑا گناہگار تھا, مالک بڑا ہی گناہگار تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں لہو غفرتو میں نے تو اسے خاص طور پر بخش دیا ہے. ان کی تو مغفرت ہوئی تھی, اس بندے کو میں نے خاص طور پر بخشا ہے. فرمایا اس لیے کہ یہ وہ لوگ تھے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس جو بندہ گھڑی بھر کے لیے بیٹھ جاتا ہے اللہ اسے بدبخت نہیں رہنے دیتا, اللہ اسے خوش بخت بنا دیتا ہے. نیک لوگوں کی صحبت یارو دیکھو کتنا یقین مانے فائدہ دیتی ہے. بندہ گزر رہا تھا اللہ نے بخش دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت, اللہ اکبر, اللہ کا بخشنا, اللہ کی رحمت. دیکھیے اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے, بندہ آئے تو صحیح نا. تو نیک لوگوں کی صحبت میں جا کر بیٹھ جانا بندے کی نجات کا باعث بن جاتا ہے, بندے کی نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے. کوئی بندہ آئے تو صحیح, محفل میں بیٹھے تو صحیح. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوست بنانے سے پہلے دیکھیں کہ میں کس کو اپنا دوست بنانے لگا ہوں, کس کو اپنا یار بنانے لگا ہوں. مشکات شریف کی ایک اور روایت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل بروز قیامت نیک لوگ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کریں گے, اور یہ جو جھگڑا ہوگا نا یہ محبت والا جھگڑا ہوگا, پیار والا محبت والا جھگڑا وہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں فرمائے گا جو نیک لوگ ہوں گے, فرمایا جاؤ جنت میں چلے جاؤ, جاؤ جنت میں چلے جاؤ. اور ان کے کچھ دوست, کچھ یار, کچھ بیلی ہوں گے جن کو جہنم میں جانے کا حکم فرمایا جا رہا ہوگا. تو جو نیک لوگ ہوں گے نا, نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا شروع کر دیں گے, اللہ کی بارگاہ میں جھگڑیں گے, محبت والا جھگڑا. عرض کریں گے مالک و مولا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نماز بھی پڑھتے رہے ہیں, مالک و مولا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, جو مالک و مولا ہمارے ساتھ اٹھتے تھے. مالک ہم ان کے بغیر نہیں جنت میں جائیں گے, مولا ہم نے ان کو بھی جنت میں لے کر جانا ہے, مولا ہم نے ان کو بھی جنت میں لے کر جانا ہے, مالک ہم نے ان کو بھی جنت میں لے کر جانا ہے. ہم نے اکیلے نہیں جنت میں جانا, جب ہم دنیا میں ایک ساتھ تھے تو مولا اب جنت میں بھی ہم ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں. مالک تیری رحمت ہو جائے, مولا تیری رحمت ہو جائے تو یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں چلے جائیں. تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ جاؤ جس جس کو تمہارا دل کرتا ہے نا, جس جس کو تمہارا دل کرتا ہے ہاتھ پکڑ کر داخل جنت کر لو. چنگے بندے دی صحبت یارو, جویں دکانیں اتاراں نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں, نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں. شیخ سعدی شرازی کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ مٹی کو میں نے اٹھایا تو مٹی سے خوشبو نہیں آ رہی تھی, مٹی سے خوشبو آ رہی. شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے مٹی سے میں مخاطب ہو گیا, میں نے کہا مٹی تیرے اندر سے خوشبو, تجھے تو روندا جاتا ہے, تو پاؤں کے تلے آتی ہے, تیرے اوپر جانور پیشاب کرتے ہیں, تیرے اوپر جانور چلتے ہیں, گوبر کرتے ہیں, نجاست تیرے اوپر کی جاتی ہے, اور تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے, تیرے اندر سے خوشبو آ رہی ہے. تو سعدی کو مٹی کہنے لگی, مٹی کہتی ہے سعدی بات ہے ایسے ہی,
میں مٹی ہوں، مجھے روندا جاتا ہے، پیروں کے نیچے مجھے لایا جاتا ہے، جانور میرے اوپر چلتے ہیں، پیشاب میرے اوپر کرتے ہیں، پخانہ میرے اوپر کرتے ہیں، آج میرے اندر سے پتہ ہے خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ تو مٹی کہنے لگی میرے اندر سے خوشبو اس لیے آ رہی ہے کہ میں تھوڑی سی گھڑیاں پھولوں کی صحبت میں رہ کر آئی ہوں، میں نے چند گھڑیاں جو ہے پھولوں کی صحبت میں گزاری ہیں، تو چند گھڑیاں یہ پھولوں کی صحبت میں گزارنے کی وجہ سے آج میرے اندر سے بھی خوشبوؤں کے حلے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے نیک لوگوں کے پاس جا کر بیٹھنا۔ ہم بھی وقت ہمارے بڑے بڑے یار ہیں، یقین کریں بڑے بیلی، لیکن وہ بیلی اگر دیکھا جائے نا تو وہ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو یعنی نہ بنانے والے بھی کئی لوگ بیچ میں ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا عمل، جن کا کردار، جن کا کریکٹر اچھا نہ ہو۔ برے لوگوں کے پاس سے جو ہے ان کی صحبت میں جا کر بیٹھنا، یہ نہ ہو کہیں برائی آپ کے اوپر اثر کر جائے۔ اگر تو آپ اتنے پاورفل ہیں، اگر نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اور کسی کو آپ اپنی جانب مائل کر سکتے ہیں، اس کو بھی نیکی کی طرف لا سکتے ہیں، پھر تو اس کے پاس جائیں، اس کو نماز کی دعوت دیں، اس کو مسجد میں آنے کی دعوت دیں، وہ جمعہ نہیں پڑھتا جمعے کی اس کو دعوت دیں۔ اگر تو وہ آپ اتنے پکے ہیں نیکیوں میں تو آپ اس کو دعوت دیں، آپ اس کو لے کر آئیں کہ یار یہ میرا دوست ہے، یہ برا کام کیوں کرتا ہے، یہ بھی نیکی کا کام کرے نا، یہ بھی مسجد میں آئے نا، یہ بھی نماز پڑھے نا، یہ بھی قرآن پڑھے نا، یہ بھی نیک مجلس میں آئے۔ اگر تو آپ نیکیوں میں اتنے مضبوط ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ میں اس کو دعوت دوں گا تو اگر یہ نہ بھی آیا تو میں تو پکا ہی رہوں گا نا، میں تو پکا رہوں گا، پھر اس کو دعوت دیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں میں ابھی کچا ہی ہوں، کہیں یہ نہ ہو اس کی برائی میرے اوپر اثر کر جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی بد عقیدگی میرے اوپر اثر کر جائے، تو پھر بچ جانا ہی بہتر ہے۔ ایسے بندے کی صحبت اختیار نہ کریں۔ دوستی والا بھی یہی معاملہ ہے اور رشتہ داری والا بھی یہی معاملہ ہے۔ جس طرح دوستی کرنے سے پہلے بندے کو چاہیے کہ دیکھ لے کہ یہ بندہ ہے کیسا، اسی طرح رشتہ داری کرنے سے پہلے بھی بندے کو دیکھنا چاہیے کہ دین کے اعتبار سے یہ بندہ ہے کیسا۔ جس کے ساتھ میں رشتہ داری کرنے لگا، بیٹے کی شادی کرنے لگا ہوں یا بیٹی کی شادی کرنے لگا ہوں، آیا یہ بندہ عقائد و نظریات کے اعتبار سے کیسا ہے، دین کے اعتبار سے کیسا ہے، کہیں بد عقیدہ تو نہیں، کہیں بد عمل تو نہیں، کہیں برے عمل رکھنے والا تو نہیں ہے۔ دوستی کرنے سے پہلے بھی ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ یہ نبی پاک کی حدیث ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، سرکار فرماتے ہیں کہ دوستی کرنے سے پہلے ہر ایک بندہ دیکھے کہ جس سے میں دوستی کرنے لگا ہوں وہ بندہ ہے کیسا۔ کہ دوستی جو ہے بعض اوقات انسان کو بچا جاتی ہے، اس کا بیڑا پار کروا جاتی ہے، اور دوستی یہ ہے کبھی کبھی جو ہے بربادی کا سبب بن جاتی ہے۔ بڑے لوگ ہیں، آپ خود غور کر کے دیکھ لیں گے، ہے بندہ بڑا ٹھیک تھا، لیکن جب پیڑے بندوں کے پاس جا کر بیٹھنے لگا آج برائی اس کے اوپر پورا اثر کر گئی، اور جس طرح وہ برے لوگ تھے آج یہ بھی برائی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھی محفل میں جانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔